وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، آپ گزشتہ خطبات سے صحابہ کرام کی دین اسلام میں اہمیت، فضیلت، منقبت اور ان کی عدالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں گزشتہ سے پوستہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے مختلف پہلو، ان کی فضیلت اور دین اسلام میں جو ان کی اہمیت، منقبت ہے، جستہ جستہ اور چیدہ چیدہ واقعات جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ یہ بات آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر سب سے بڑی خوبی سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ فرمایا مومن بندوں کی روش، خصلت، عادت، طبیعت یہ ہونی چاہیے کہ ان کو جب بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے وہ فوراً کہے سمعنا واطعنا، کہ ہم فرما برداری کرنے والے ہیں، ہم نے اس بات کو مان لیا ہے۔ اب یہ جو ماننا ہوتا ہے اس کی بھی کچھ قسمیں ہیں۔ ایک بات درست ہوتی ہے لیکن بندے کے اندر سمجھنے کی اہلیت نہیں ہوتی، وہ اپنے استاد سے، باپ سے، مربی سے اس کو سیکھتا ہے کہ یہ جو چیز ہے آپ مجھے سمجھائیں، اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی، پھر اس کو سادہ اس کی عقل کے مطابق مثالیں دے کر بات جو ہے وہ سمجھائی جاتی ہے، اور پھر وہ بڑی خوشی سے کہتا ہے ہاں اب مجھے بات سمجھ آ گئی۔ حضرات ایک درجہ اس سے اوپر ہے کہ بات کرنے والا بات کرتا ہے اور سننے والا جو ہے وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے،
ایک درجہ اس سے بھی اوپر ہے. بات کرنے والے کو بات کی باریکی کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن بات سننے والا جو ہے وہ اس کی باریکی کو جان لیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب مبلغ اوعى لہ من سامع. ایک سننے والا ہے اور ایک جو ہے بات جس کو پہنچائی گئی ہے، جس کو بات پہنچائی گئی ہے وہ اس بات کی فقاہت کو، اس کے اندر جو علوم اور حکمتیں ہوتی ہیں ان کو جان لیتے ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور ہستی موجود تھی، اور جب بھی کوئی چھوٹا اور بڑا مسئلہ ہوتا وہ فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیتے. جب آپ دنیا سے چلے گئے تو پھر صحابہ کرام اور اتباع التابعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو کس طرح سمجھا. میں اس کی مثال ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے گھر آئے، اس کے بچے کو مخاطب کیا ابو عمیر، اسے سلام کیا السلام علیکم، اور اس کے پالتو پرندے کا حال پوچھا. اب یہ حدیث آپ نے سنی ہے، لیکن محدثین نے اس حدیث میں سے 20 مسائل کا استنباط کیا ہے. پہلا مسئلہ کہ بڑا آدمی چھوٹے آدمی کے گھر آ سکتا ہے، یہ خلاف ادب نہیں ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. بچے کی کنیت بھی رکھنا جائز اور درست ہے. نبی علیہ السلام نے بچے کو ابو عمیر کہا ہے. پھر بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو سلام کہہ سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو السلام علیکم کہا ہے. گھر میں پالتو پرندے رکھنا جائز اور درست ہے. اس بچے نے پالتو پرندہ رکھا ہوا تھا، اور پھر پالتو پرندوں کے بارے میں پوچھنا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اور پھر اس حدیث سے گھر کی پرائیویسی کا بھی استنباط کیا کہ باوجود کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے برتر و بالا و اعلیٰ ہیں، لیکن بغیر اجازت کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے. تو یہ ہے کہ بات کرنے والا بات کرتا ہے اور سننے والا اس سے کئی مسائل نکال لیتا ہے. ایک اس سے بھی بڑی خوبی ہے. وہ خوبی کیا ہے؟ بات کرنے والا بات کرتا ہے اور سننے والا کہتا ہے جو بھی کہا ہے حق ہے، سچ ہے. اس کو ہم اپنی زبان کے اندر حواری کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، ہر نبی کا ایک حواری ہے کہ نبی جو بھی کہتا ہے حواری کہتا ہے جی جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے. وَحَوَارِيُّ الزُّبَيْرُ، میرا جو حواری ہے وہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے حواری بات آپ کو سمجھانے کے لیے اتنی تمہید سنائی ہے اور بات کو سمجھنے کے درجات بتائے ہیں، لیکن حضرات پوری دنیا کے حواریوں کو جمع کر لیا جائے، جو شان ابو بکر عمر کا ہے وہ کسی کا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کمال دیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی عمل کرتے، کوئی بات کرتے، سب سے بڑھ کر اس بات کو سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما تھے. اور یہ حواری کا شان کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابہ کے بارے میں کہا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان جائیں. ایک سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، سعد بن ابی وقاص کے بارے میں، اور ایک زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ زبیر تجھ پہ میں محمد الرسول اللہ کے ماں باپ قربان جائیں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ خوبی تھی، جہاں سے میں نے خطبہ شروع کیا ہے،
کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کو سب سے پہلے ماننا، اس پر عمل کرنا، یہ خوبی ہے، اور یہ خوبی سب سے بڑھ کر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما میں تھی۔ پہلی مثال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ آج لوگ کہتے ہیں نا اوپر کچھ اور تھا اندر کچھ اور تھا۔ آج لوگ تقیہ کی بات کرتے ہیں، اور جس بندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کبھی منہ رکھنے کے لیے بھی بات نہیں کی، ہم شکوہ کرتے ہیں نا اپنوں سے، چنگا تو میرا اپنا ہے، تو شریکا اگے میرا منہ ہی رکھ لیندا، میری عزت ہی رکھ لیندا، تو چپ ہی کر رہیندا۔ عمر بن خطاب نے کہا دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ کہنے لگے نہیں، اپنی جان سے بڑھ کر نہیں۔ ایسا سچا بندہ ہو کہ جس نے کبھی منہ رکھنے کے لیے بھی بات نہ کی ہو، خاموشی اختیار نہ کی ہو، کیسے تمہارا حوصلہ پڑتا ہے ایسی شخصیت کے بارے میں باتیں کرنے کے لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم میں سے کوئی بندہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ بات سننے کی دیر تھی، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر۔ حضرات دوسری بات، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے ہاں کسی بڑے کے منہ سے کوئی بات غلط نکل جائے تو لوگ جو ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں، عصبیت میں اس کی غلطی کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم انسان ہیں، ہماری عظمت اسی بات میں ہے کہ ہم اپنی غلطی کو مانیں۔ لیکن حضرات یہ جو تنظیم پرست لوگ ہوتے ہیں، آپ کے اندر بھی ایسے لوگ بیٹھے ہیں، میں چہرے دیکھ رہا ہوں جو جماعتوں اور تنظیموں سے وابستہ ہیں۔ تنظیم پرستی جو ہے لاشعوری طور پر اپنی جماعت کے لیڈر کو نبوت اور رسالت کے منصب پر بٹھا دیتے ہیں، جو کہتا رہے، جو کرتا رہے، تم نے تسلیم کرنا ہے، تم نے دفاع کرنا ہے، اور تم نے کسی دوسرے کی جو صحیح اور درست بات ہے اس کو بھی جھوٹی ثابت کرنا ہے۔ یہ لاشعوری طور پر کسی کو منصب نبوت اور رسالت پر بٹھانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک مقدمہ لایا گیا، ایک عورت نے زنا کیا، لیکن جو زنا کرنے والی عورت ہے وہ مجنونہ ہے، دیوانی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کو سزا دی جائے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو پتہ چلا کہ امیر المومنین نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں آپ کو گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتا چکا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام جس کو سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے نا، وہ عمر بن خطاب کو سمجھتے تھے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ جو فیصلہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ اختلاف کیا، کہا جو مجنون اور مجنونہ ہے اس پر کوئی حد نافذ نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قلم جو ہے وہ 3 بندوں سے اٹھا لیا گیا ہے، نہ ان کا گناہ لکھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کو سزا دی جاتی ہے۔ پہلا ایک نابالغ بچہ ہے، نابالغ بچے سے غلطی سے کوئی ایسا اقدام ہو گیا ہے تو اس نابالغ بچے کو قتل بھی نہیں کیا جائے گا اور اس کو ایسی سزا نہیں دی جائے گی۔ حضرات
اسی طرح ایک آدمی سویا ہوا ہے، سوئے ہوئے اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ ہو گئی ہے تو اس کو کوڑوں کی سزا، کوئی تعزیر اس کے خلاف نہیں۔ یقین جانیے دنیا کے تمام نظام، تمام ادیان آپ کھنگال لیں، اس حدیث جیسی دنیا کی کسی دین اور نظام کے اندر باریکی والی بات موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجنون جو ہے، جو پاگل ہے، اس کا گناہ بھی نہیں لکھا جاتا اور اس کو سزا بھی نہیں دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اپنے ماتھے کو پکڑ کر کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی میری اصلاح نہ کرتے عمر ہلاک ہو جاتا، کہ میری وجہ سے نہ حق کسی کا خون بہہ جاتا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جس سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیرت ہے وہ بھری ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بعض صحابہ کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، ان میں سے ایک شخصیت ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حذیفہ بن یمان بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی بڑی عظمت ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ لوگ نبی علیہ السلام سے خیر کے بارے میں پوچھتے، جنت کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، ثواب کے بارے میں۔ میں نبی علیہ السلام سے جب بھی سوال کرتا شر کے بارے میں، اس ڈر سے کہ شر کے اندر میں واقع نہ ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ توبہ کے اندر نبی علیہ السلام کو کہا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، آپ کے ارد گرد ایسے اجڈ اور دیہاتی ہیں، منافق ہیں، لا تعلمہم، آپ کو ان کا علم نہیں ہے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقوں کے نام بالآخر نبی علیہ السلام کو بتا دیے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں کے نام حضرت حذیفہ بن یمان کو بتا دیے تھے۔ اور جس جنازے کے اندر حضرت حذیفہ شامل ہوتے، آپ حضرت حذیفہ کی شان دیکھیں، اس جنازہ کے اندر حضرت عمر شامل ہوتے۔ حذیفہ مدینے میں ہے، جی مدینے میں ہے، جنازے کے اندر شامل ہوں گے، جی ہوں گے، حضرت عمر بھی شامل ہوتے ہیں۔ حذیفہ مدینے میں ہے، جی مدینے میں ہے، جنازے میں جائیں گے، نہیں جائیں گے، حضرت عمر بھی نہیں جاتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مشیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لمحہ بلمحہ ان سے رہنمائی لیتے تھے، شر کیا ہے، کیسے ہے، کدھر ہے، اور وہ ان کو بتاتے رہتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ ان کے ایمان کی شہادت دی۔ یعنی ایسا معیاری ایمان ہے کہ جن کے ایمان کی شہادت کون دے رہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محدثین نے ان احادیث کو حضرت عمر کے فضائل میں درج کیا ہے کہ ایسی شخصیت ہے کہ جس کے ایمان کی شہادت نبی علیہ السلام دے رہے ہیں۔ پہلا واقعہ، یہ جو کھیتی باڑی کے لیے بیل ہوتے ہیں، ان کے اوپر سواری نہیں ہو سکتی، ان کی جو کمر کی زنجیر ہوتی ہے، مورے ان کی بناوٹ ہے، وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ گھوڑے اور خچر اور گدھے کی طرح ان پر بیٹھ جائیں۔ وہ ایک بندہ تھا، وہ ان کے اوپر بھی بیٹھ گیا، اس نے بیل نے اپنا منہ موڑا اور منہ موڑ کر عربی زبان کے اندر گفتگو کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا میرے اوپر بیٹھ گئے، اللہ نے تو مجھے بیٹھنے کے لیے بنایا ہی نہیں۔ انہوں نے چھال ماری، چھڑپ، سیدھا رسول اللہ کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے، بیل عربی بول رہے ہیں،
فرمایا بالکل سچ ہے، اس پر میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان۔ بیڑیا آ گیا، بیڑیا جس کو ہم لومڑ کہتے ہیں، اس نے ایک چرواہے کی بکری پکڑی گردن سے، دوڑ لگا دی، پیچھے پیچھے چرواہا، آگے آگے بیڑیا، خوب اس نے دوڑ لگائی۔ یہ جو چرواہے ہیں نا بڑے پھرتیلے ہوتے ہیں، نبیوں کو بھی پھرتیلا کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں سے بکریاں چروائی ہیں۔ مستعد رہو، آج کے مذہبی رہنماؤں کی طرح نہیں کہ دلدر دے مارے روٹیاں تے روٹیاں تے روٹیاں، جنازوں کے اندر بھی حاضر نہیں ہوتے۔ مستعد، اس نے بکری کو پکڑ لیا، میں نہیں جان دینی۔ اس بیڑیے نے کہا، عربی زبان کے اندر گفتگو کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا آج بچا لیا ہے، آنے والے ادوار میں فتنوں کے دور کی بات کی، ایسے دور کی کہ جب انسان انسانوں کو کھائے گا۔ آج باپ اولاد کو کھا رہا ہے، ماں اولاد کو کھا رہی ہے، ان کی شرمگاہوں کو بیچ کر، حضرات ان کی عزتوں کو بیچ کر، ان کے اعضاء کو بیچ کر، کہ باپ اپنے بچوں کے گردوں کو فروخت کر رہا ہے۔ اور حاکم وقت، اللہ ہمارے حاکم کو ہدایت دے، یہ جو ٹیکسوں کا نظام، پوری دنیا کے سارے ٹیکس جمع کر کر کے ہمارے اوپر لگانے شروع کر دیے، اور حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو بیچتے ہیں۔ ایک غریب عورت ہے، اس نے اپنی بیٹی ایک جج کو اسے ایڈوانس لے کر ماہانہ تنخواہ کے عوض میں بیچ دیا، اور پھر جو اس بچی رضوانہ کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی سے بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ یہ امت وہ امت ہے، محمد بن قاسم جو ہے اس نے ملتان تک علاقہ کفار کا ادھیڑ کے رکھ دیا تھا، جب کافروں کے زندان کے اندر ایک مسلمان عورت نے خط لکھا تھا کہ میری عزت کو خطرہ ہے۔ حجاج بن یوسف جیسا ظالم جو ہے اس نے اپنا بھتیجا، بڑی بہترین بہادر فوج جو ہے وہ دے کر کے بھیجی، جاؤ امت مسلمہ کی بیٹی دنیا کے کسی بھی کنارے ہوگی، اس کی عزت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری۔ آج یہ لوگ پیٹ کی پیاس اور بھوک کو بچانے کے لیے ہر چیز جو ہے وہ کر رہے ہیں، ہر گناہ۔ تو اس نے کہا تب کون بچائے گا ہم سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر میرا بھی ایمان ہے، اس پر ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان۔ حضرات، صرف ایمان کی گواہی رسول اللہ نے نہیں دی، آپ نے شہادت کی گواہی بھی دی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ آج حرف گیریاں کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہا تھا اس بت ٹھہر جا، جب اس نے ہلنا شروع کر دیا آپ نے اپنی ایڑی ماری، فرمایا اس بت علیک نبی اللہ و صدیق و شہیدان، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ حضرات، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، آئیے حذیفہ بن یمان جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ شہادت امت کے لیے کیا حیثیت اور معنی رکھتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتنوں کے اور میری امت کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب تک دروازہ بند ہے میری امت پر فتنے نہیں آئیں گے۔ اس حدیث کو کس نے بیان کیا ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا آپ بتائیں اس دروازے کو کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے کہا جی توڑا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دروازے کو توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا۔ فرمایا وہ دروازہ کون ہے؟
حذیفہ بن یمان نے حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ دروازہ آپ ہے، ان کو شہید کیا جائے گا، اور پھر شہادت کے بعد جو اس امت کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی رحمہ، نبی مستقبل، آنے والے وقت کے پیشین گوئی کرنے والے نبی، آپ مدینہ میں تھے، مشرق کی طرف آپ نے اشارہ کیا، مشرق کی طرف۔ اور اشارہ کیسے کیا؟ نبی علیہ السلام دعا فرما رہے تھے، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہ ہمارے یمن میں برکت دے دے، شام میں برکت دے دے، اللہ مدینے میں برکت دے دے، یا اللہ مدینے میں مکے سے دگنی برکت دے دے۔ جو مدینے کے خصائص ہیں ان میں یہ مدینے کی شان بھی ہے، مکہ میں نمازوں کا اجر زیادہ ہے لیکن مدینہ میں زندگی کی برکت زیادہ ہے، مکہ سے دگنی برکت ہے۔ تو ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف۔ بعض حدیثوں کے اندر الفاظ ہیں مشرق کے، بعض میں الفاظ ہیں عراق کے۔ اب نبی علیہ السلام نے مشرق کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ہناک الزلازل والفتن، مشرق سے میری امت کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے فتنے اٹھیں گے۔ اچھا جی، آپ ذرا غور کیجئے، ابو لولو فیروز مجوسی جو حضرت عمر کا قاتل ہے، مدینہ کے مشرق سے آیا، ایران سے، اور حضرت عمر کو قتل کر دیا۔ آج بھی ایران کے اندر اس کی قبر ہے، اس خبیث کی، اور ایرانی لوگ جو ہیں وہ اس کی قبر کے گرد طواف کرتے ہیں، اور طواف کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یوٹیوب پر پڑا ہوا یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا نے تو ہر چیز کھول کے رکھ دیا لوگوں کے سامنے۔ حضرات، حضرت عثمان کے خلاف باغیوں کا فتنہ بھی مدینہ کے مشرق سے آیا ہے، حضرت علی کا قتل بھی مدینہ کے مشرق کوفہ میں ہوا ہے، حضرت حسن کی شہادت بھی مشرق سے، حسین کا قتل بھی کربلا مشرق میں، اور پھر بڑے بڑے جو امت کے فتنے ہیں جنہوں دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ اگر کسی نے اسلام کی سچائی کو جاننا ہے، سچے رسول کو پہچاننا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، یہ قادیان جو ہے یہ بھی مدینہ کے مشرق میں، اور یہ قادیانیوں کا فتنہ پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ کے اندر لیا ہوا ہے۔ اور جب بھی پاکستان کے اندر سیاسی کشتی اور دنگل ہوتا ہے، یہ قادیانی جو ہیں یہ اس میں اپنا زور دکھانا شروع کر دیتے ہیں، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے، پاکستان کے آئین کو معطل کرنے کے لیے۔ اور ان کی ہمیشہ سے یہ سازش رہی ہے کہ پاکستان وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ہمارے اوپر جو غربت مسلط کی گئی ہے، یہ مسلط کی گئی ہے، اس غربت جو مسلط شدہ ہے اس کا سبب کیا ہے کہ یہاں پاکستانی جو ہیں یہ نبی علیہ السلام کی محبت کے لیے ہر وقت کٹنا مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہمارے ڈی این اے کے اندر رسول اللہ کی محبت ہے، ہمارے ڈی این اے کے اندر صحابہ کی محبت ہے، ہم مرنا جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں، اللہ رسول کی توہین کو پسند نہیں کرتے۔ اور ہم نے چوکیداری کے لیے جو باڑ بنائی ہے اس کو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اور آئین کہا جاتا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پہ اتنا نیچے لے جاؤ، پھر ہم کہیں ایٹم بم رول، آئین معطل، قرضے پھر معاف کریں گے۔ کلنٹن نے ہمارے حاکم کو یہی کہا تھا نا، تمہارے سارے قرضوں کی معافی ہے، ایٹم بم کا دھماکہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو، جرنیلوں کو، سیاستدانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو
پیشانی سے پکڑ کر صراط مستقیم پر چلائے، ان کو ایک کر دے، یہ دشمن کی چالوں کو سمجھیں کہ آج بھی آزادی کے بعد ہم غلامی میں ہیں، اور آج بھی ڈیوائیڈ اینڈ رول کہ ہماری ریاستی جو قوتیں ہیں ان کو پھاڑ کر حکومت کی جا رہی، جب مرضی وہ وہاں بیٹھ کر ہماری حکومت کو گرا دیتے ہیں۔ جب نواز شریف کی حکومت کو گرایا جا رہا تھا تو پی ٹی آئی والے بھائی بڑے خوش تھے، ہم تب بھی کہتے تھے یہ حکومتیں گرانے والا عمل درست نہیں ہے، اس سے معاشی بدحالی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب آج ان دنوں اور اس سے پہلے عمران خان اس کا شکنجہ کشا گیا ہے تو ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی پوشیدہ نہیں۔ یہ عمل نواز شریف کے ساتھ ہو، زرداری کے ساتھ ہو، عمران کے ساتھ ہو، ہمارا ممبر اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ حاکم وقت ہمارے ووٹ سے آئے نہ آئے، ہم نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ اس کی اصلاح کے اندر انسانوں کی اصلاح اور خیر خواہی۔ آج پورا پاکستان ٹھپ بیٹھا ہے، اور پھر ایسی سیاسی وابستگی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اپنے بھائی کو چھوڑ دیں، آپ گالیاں دیں، آپ پاکیزگی جو اخلاقی اقدار ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت ہمیں باوقار سیاست کرنے کا سبق اور درس دیتی ہے۔ حضرات، اب میں جو حدیث سنانے لگا ہوں اس میں بھی ہمارے حکمرانوں کے لیے سیاسی جو جتھا بندیاں ہیں نا، ان کے لیے اسباق ہے، خواہ وہ میں ہوں آپ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں شہادت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں پوری دنیا کے اندر، یہ جتنے بھی کافر ہیں، یعنی میں اگر آپ سے سوال کروں کہ وہ کون سی شخصیت ہے جو پاسپورٹ کے بغیر دنیا کے ہر ملک کا سفر کر سکتی ہے، تو پہلے تو وہ برطانیہ کی ملکہ تھی، اب جو شہزادہ چارلس ہے، کنگ چارلس، وہ بغیر پاسپورٹ کے دنیا کے تمام ممالک کا سفر کر سکتا ہے۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سے لے کر امریکہ تک یہ جو ریاستیں ہیں کافروں کی اور نیٹو افواج، انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم ملکہ الزبتھ اور اس کے خاندان کے ہمیشہ وفادار رہیں گے، ہمیشہ۔ لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں، امریکہ سے لے کر نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، دنیا کے دوسرے کنارے تک عمر بن خطاب کے قانون کے بغیر انگریزوں کا نظام اور معاشرہ نہیں چل سکتا۔ یہ بچوں کو جو وظیفے دیے جاتے ہیں، دنیا میں پہلا خلیفہ ہے جس نے کہا ہے کہ بچوں کی ساری ضروریات ہمارے ذمہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچہ جب دودھ پیے گا نا، اسکول گوئنگ کی اس کی عمر ہو یا روٹی کھائے تو ہم وظیفہ دیں گے۔ پتہ چلا جی مائیں اب جلدی کرتی ہیں دودھ چھڑانے میں، روٹی کھائے بچہ تاکہ ہمیں جلدی سے وظیفہ ملے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا یہ بات ہے، یہ نہیں کہا وظیفہ بند کر دیو، ہمارے حکمرانوں کی طرح نہیں کہ لتر مارن والے بتا دیو، کہا بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ لگ گیا، جوان ہونے تک اس کی ساری ضروریات حاکم وقت دے گا۔ دنیا کے اندر انشورنس کا تصور ہے، یہ انگریزوں کا تصور ناقص تصور ہے، اسلام کا تصور پورا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا قرضہ ہمارے ذمہ ہے، مال تمہارے وارثوں کا ہے۔ ریاست کا کوئی بندہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے، اس کی جو ڈیفالٹ ہے ریاست اس کو پورا کرے گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنت سے انشورنس کا تصور لے کر دیا۔ پھر اسلام وہ دین ہے من لم یوقر کبیرنا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے بوڑھوں کے ساتھ عزت رکھی ہے، اللہ بوڑھے والوں کا حیا کرتا ہے، اللہ کو اہل زمین پر اتنا غصہ آتا ہے بچے اور بوڑھے نہ ہوں، اللہ کہتے ہیں میں عذاب ڈال دوں۔ بوڑھوں کو عزت یورپ دے رہا ہے، کفار دے رہے ہیں، ان کے لیے کنسیشن ہے۔
ان کے لیے پھر رعایت ہے، رعایت کے علاوہ بڑی ساری چیزیں مفت ہیں۔ حضرات، یہ عمر بن خطاب تھے، جب مذہبی تہوار آتے تھے منڈیوں میں مالکوں کو کہتے تھے مال مجھ سے لے لو، دکانیں کے جو منہ ہیں مسلمانوں کے لیے کھول دو۔ آج ہم نے کیا کیا ہے، وہ کرسمس آتا ہے نا تو کافر چیزیں سستی کر دیتے ہیں، رمضان آتا ہے ہم مسلمان چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں عمر بن خطاب تھے جس نے کہا تھا منڈیوں کے مالک، دکانوں کے مالک، دروازے کھول دو اور پیسے جو ہے وہ مجھ سے لو، ان کو مفت چیزیں دو، روزے رکھو۔ عمر بن خطاب تھے جو کہتے تھے سحری افطاری کے وقت اپنی بیویوں کو مصروف نہ کر دینا، یہ روزے رکھیں، یہ ذکر کریں، یہ تراویح، گھر میں خادمہ نہیں ہے، خادم ہم دیں گے، نوکر ہم سے لے لو، اور اپنی بیویوں کو بھی نیکیوں کے اندر شریک رکھو۔ اللہ اکبر۔ اس کائنات کے اندر ایسا منتظم، ایسا قائد، ایسا ایڈمنسٹریٹر، اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ حضرات، ایک اور چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نہ چوکیدارا کرتے تھے، پہرا۔ بڑے بڑے واقعات ہیں ان کی سیرت کے۔ مدینے سے دور نظر آیا آگ لگی ہوئی ہے، اسلم ان کا غلام تھا ساتھ، چلو جی آگ ادھر کیوں چل رہی ہے، جا کر دیکھا ایک عورت ہے، اس نے آگ جلائی ہے اور اوپر دیگچا رکھا ہوا ہے، پانی ڈال کر چمچ پھیر رہی ہے، بچے جو ہیں وہ بلک رہے ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور بچوں کو تسلیاں دے رہی ہے، بھائی پک جاتا ہے، پک جاتا ہے، پک جاتا ہے، پک جاتا ہے۔ اس کا مقصد تھا تھک ہار کے سو جائیں، میں نے ان کو کہاں سے کھلانا پلانا ہے، ہر چیز ہی ویلی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے آواز دی ہم آنا چاہتے ہیں، اس نے کہا خیر سے ہے تو آ جاؤ، کیا بات ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تسلیاں دے رہی ہوں کہ سو جائے تھک کر، دیگچا خالی ہے۔ اسلم کہتا ہے اللہ کی قسم ہے، خلیفہ کا جو بدن ہے نا لرزنا شروع ہو گیا، ایسے ایسے ایسے۔ کہتے ہیں رک، میں آیا، دوڑتے ہوئے مدینہ کی طرف گئے، دوڑتے ہوئے بیت المال سے گھی کا کنستر لیا، آٹے کی بوری لی، سازو سامان لیا، یہاں پہ گردن پہ آٹا، ایک ہاتھ میں توڑا، دوسرے میں کنستر گھی کا۔ میں نے کہا امیر المومنین میں اٹھا لیتا ہوں۔ فرمانے لگے مجھے جواب دے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے تو میرا وزن اٹھا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں اٹھا سکتا، میں نہیں اٹھا سکتا۔ کہا پھر مجھے اٹھانے دو۔ حضرات، جا کر اس کو ساز و سامان دیا، اس نے کھانا بنایا، چھپ کے نا دیکھتے رہے۔ جب جانے لگے نا، چھپنے سے پہلے جانے لگے تو ایک بات مجھے یاد آ گئی، اس نے کہا اپنا نام پتہ بتا دینا، صبح میں خلیفہ کے سامنے تیری تعریف کر کے تجھے انعام دلواؤں گی۔ اور جب وہ صبح حاضر ہوئی، یہ دیکھ کر ششدر اور حیران رہ گئی کہ 22 لاکھ مربع میل کا جو حاکم ہے یہ تو خود ہے۔ حضرات، یہ ایسی شخصیت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کی زندگی، جن کا دن، جن کی راتیں اسلام اور مسلمانوں کی نوکری کرتے ہوئے گزری ہیں، اس شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہو۔ ہم اپنے آبا کے بارے میں گالیاں تو سن سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو، رسول اللہ کی سیرت کے ساتھی قرآن کی آیات کے جو مصداق اور محافظ ہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی بات سن نہیں سکتے۔ اسی پر اکتفا ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی میں نے حضرت عمر کی سیرت پر ہی پڑھانا ہے، وہ بڑی ساری باتیں رہ گئی ہیں، باقی باتیں اگلے خطبہ جمعہ میں ہوں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔